قرآن میں سورہ رحمان ہے جس کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں جس سے اہل بیت علیہ السلام کے مقام اور ان کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ آئیں ذرا وہ جملے پیش کروں چھٹے امام علیہ السلام امام جعفر الصادق کے فرمان کی روشنی کے اندر۔ وعجل فرجہ۔ مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ میں، جتنا میرا سینہ ساتھ دے رہا ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا مطالب کو۔ عزیزان گرامی، سورہ رحمان ہے کہ جس کو جنت کا پورا نظارہ دیکھنا ہو ایک مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھ لے، اور جنت کے وارثوں سے متعلق پڑھنا ہو تو سورہ رحمان کو پڑھ لے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنوں انسانوں، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا نیکی کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، جو کوئی نیکی کرے خدا کہتا ہے کیا نیکی کا بدلہ، احسان کا بدلہ، حسن سلوک کا بدلہ۔ اب جتنے ترجمے پیش کروں گا، جتنے بھی زاویوں سے دیکھیں گے، اللہ پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ اللہ کا سوال سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ لمحہ فکریہ ہے، غور طلب گفتگو ہے۔ اللہ سوال کر کے جواب نہیں مانگ رہا بلکہ سوال کر کے کہہ رہا کہ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور کرو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس کے بعد ہے مرج البحرین یلتقیان۔ گرامی ذرا آئیے، ذرا چھٹے امام سے سوال کرتے ہیں۔ چھٹے امام نے کیا جواب فرمایا؟ توجہ مجمع کی میرے ساتھ۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ دو محسن اسلام ہیں، ایک جناب خدیجہ ہے، ایک جناب ابو طالب ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اسلام کے ساتھ احسان کیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے سارے مسلمانوں، اللہ قرآن میں سوال کر رہا ہے، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ حسن سلوک کا بدلہ، حسن سلوک کے علاوہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ آئیں ذرا تحلیل پیش کروں چھٹے امام کی۔ امام فرماتے ہیں کہ دونوں نے اسلام کے ساتھ احسان کیا، دین الہی پہ سب کچھ قربان کیا۔ جناب خدیجہ نے کہا پروردگارہ جو کچھ تھا میں نے تیرے دین پہ قربان کر دیا۔ جناب ابو طالب نے کہا پروردگارہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تیرے دین پہ قربان کر دیا۔ خدا نے جواب دیا، اے ابو طالب، اے خدیجہ، آپ دونوں کی حیثیت محدود تھی، میری حیثیت لامحدود ہے۔ آپ کی دونوں کی حیثیت میں جو کچھ تھا دے دیا۔ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان۔ توجہ چاہوں گا، سارے مجمع کی توجہ ہو، خون جگر لگا کے دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند متعال نے کہا اے ابو طالب، اے خدیجہ، آپ کی محدود حیثیت میں جو تھا دے دیا، اب میرے لامحدود خزانے میں جو سب سے انمول علی تھا، ابو طالب میرے لامحدود خزانے میں جو سب سے انمول علی تھا، اے ابو طالب آپ کے احسان کا بدلہ میں نے علی آپ کو دیا۔ اے خدیجہ میرے انمول خزانے میں جو سب سے لازوال بی بی تھی وہ فاطمہ میں نے آپ کو دی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سب کی مجمع کی توجہ بڑے محبت کے انداز سے، بڑے پیارے انداز سے سننا ہے۔ عزیزان گرامی، خون جگر لگا کے جملے کو پیش کر رہا ہوں۔ میں مسلسل 16 گھنٹے سے آپ کے سامنے مطالب پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میرا سینہ ساتھ نہیں دے رہا لیکن جملوں کو پورا زور لگا کے پیش کروں گا۔ اب سارا مجمع جب تک اس جملے کی طرف غور نہیں کرے کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ اگلے جملے میں فوراً ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ بھائی بہت سے لوگ بغیر ترجمے کے پہنچ گئے، بہت سو کو انگلی پکڑا کے پہنچاؤں گا۔ خدا نے کہا اے ابو طالب میں نے علی آپ کو دیا، اے خدیجہ میں نے فاطمہ آپ کو دی۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے کہ ان کے درمیان میں اپنے محمد کو رکھا۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ان دو سمندروں سے دو گراں قدر موتی حاصل ہوں گے،
ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ، جو سبز ہوگا وہ حسن، جو سرخ ہوگا وہ حسین۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ توجہ ہے عزیزان کرام، اب یہ حسین ابن علی کے شجرے کو دیکھیے کہ ایک شجرہ طیبہ ہے، کہ قرآن کے اندر الفاظ ہے نا، شجرہ طیبہ ہے، کہا کہ آدم سے لے کے حسین تک دیکھتے چلے جاؤ ابو طالب جیسی ہستیاں نظر آئیں گی۔ عزیزان کرام، ایک تحلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ چھٹے امام علیہ السلام کے الفاظ یہ کہا کہ دیکھو یہ انداز خدا کی عطا کا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کبھی اللہ کے روش میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ کے اصولوں میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تبدیلی وہاں آتی ہے جہاں علم کم ہو۔ وہ علیم و خبیر ہے، سب کی مجمع کی توجہ ہو عزیزان گرامی، کہ وہ علیم و خبیر ہے، اس کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، سنت الہیہ کے اندر کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، جو اس نے اصول بنا دیا۔ عزیزان گرامی، جناب یوسف، نبی یوسف، ان کے 11 بھائی تھے، توجہ ہو سارے مجمع کی میرے ساتھ، ان کے 11 بھائی تھے، جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے جناب یوسف سمیت۔ جناب یوسف نے اپنے سارے بھائیوں سے کہا کہ میں عزیز مصر ہوں، میرے بعد یہاں فرعون آ جائیں گے، حکومت کریں گے، فرائنہ کا قبضہ ہو جائے گا، کہ اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی کو بھیجے گا، اس کا نام موسیٰ ہوگا، وہ تمہیں فرعون سے نجات دے گا۔ عزیزان گرامی توجہ ہے، جناب یوسف نے اپنے بھائی لاوی کی طرف اشارہ کیا۔ جب سارے بھائی کہتے تھے نا قتل کر دو، اقتلوہ واحرقوہ، قرآن کی آیات ہیں، قتل کر دو، جلا دو، کنویں میں ڈال دو، تو ایک بھائی مسلسل روکتا تھا کہ مت قتل کرو۔ میں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ ابھی سبق کی توجہ ہو۔ ایک بھائی بار بار روکتا تھا، ان کا نام لاوی لکھا ہے، حتیٰ بائبل میں دیکھ لیجئے گا جا کے، توریت میں بھی یہ الفاظ ہیں، لیوی انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں لاوی، جناب لاوی۔ کہا کہ ایک بھائی تھا جو سارے بھائیوں کو روکتا تھا کہ مت قتل کرو، ہمارا بھائی ہے، مت آگ لگانا، ہمارا بھائی ہے، کہ کنویں میں ڈال دیں، کہ مت کنویں میں ڈالو، ہمارا بھائی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کہا میرا اصول یہ ہے، جو میرے نبی سے محبت کرے میں نبوت اس کی نسل میں منتقل کر دیتا ہوں۔ بھائی بہت سے پہنچ گئے، سارے مجمع کی توجہ۔ تو جناب یوسف نے کہا کہ موسیٰ ان کی نسل سے آئیں گے، جناب لاوی کی نسل سے آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی سے محبت کی، تو ان کی نسل سے آگے۔ توجہ توجہ توجہ، کہ اللہ نے کہا جو میرے نبی سے محبت کرے گا تو آئندہ نبوت اس کی نسل میں ہوگی، تو اللہ نے کہا یہ میرا اصول ہے۔ جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی سے محبت کی، اللہ نے کہا ابو طالب اب امامت آپ کی نسل میں۔ حضران گرامی، یہ میں نے پورا آپ کو سینے کا زور لگا کے جملے پیش کیے تاکہ واضح کر سکوں عظمت جناب ابو طالب۔ اب ذرا اٹھا کے دیکھیں، مقاتل الطالبین، سب سے زیادہ قربانیاں جناب ابو طالب کی نسل نے دی ہیں، اسلام پہ سب سے زیادہ۔ کیا کیا جناب ابو طالب نے؟ پہلے دن سے جملے کہے، کہا کہ بھتیجے میں آپ کی حفاظت کروں گا، کوئی بزرگ ہو، بوڑھا ہو، سفید ریش ہو، لیکن ایک جملہ کہہ دے کہ بھتیجے آپ کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ اور جب پہلی مرتبہ قریش کے سرداروں کے پاس جناب ابو طالب شکوہ لے کے گئے نا، جب لوگوں نے جناب ختم مرتبت کو پتھر مارے اعلان رسالت کے بعد، جناب ابو طالب برداشت نہیں کر سکے، جیسے ختم مرتبت گھر میں آئے فوراً بازو پکڑا، کہا بھتیجے کیا ہوا؟ کہتے جان کچھ نہیں۔ کہ نہیں، مجھے بتائیے کیا ہوا؟ کہ قریش کے بچوں نے مجھے پتھر مارے، کہ میرے ساتھ چلیے۔
کہ چچا جان رہنے دیجیے، کہ نہیں میرے ساتھ چلیے، بازو پکڑا لے کے آئے۔ قریش کے سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، چاہے بنی ہاشم کے ہوں، بنی امیہ کے، سب افراد بیٹھے تھے، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو لہب، سب بیٹھے ہوئے تھے جو عداوت رکھتے تھے پیغمبر کی۔ پیغمبر کو آتے دیکھا، جناب ابو طالب کے سامنے کسی کی جرت نہیں تھی کہ مخالفت کرتا۔ جناب ابو طالب نے سر اٹھا کے کہا بھئی یہ علی کے باپ ہیں، سر اٹھا کے کہا خبردار آئندہ میں نہ دیکھوں تمہارے کسی بچے نے میرے بھتیجے کو ہاتھ لگایا۔ تو ایک جملہ کہا انہوں نے، کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ بہت سے پہنچ گئے، میں نے تو صرف اعتراض پیش کیا تھا، جواب نہیں دیا ابھی۔ جناب ابو طالب سے ان لوگوں نے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ کہا اچھا سوچ لو پھر، میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے۔ اب فوراً واپس آئے، ایک 9 برس کے بچے سے کہا بیٹا، جناب امیر سے کہا بیٹا کل سے میرے بھتیجے کے ساتھ جانا، کہا کوئی پتھر ان تک نہ پہنچے۔ جناب ابو طالب کے الفاظ ہیں، کہا کوئی پتھر میرے بھتیجے تک نہ پہنچے۔ کہا بابا میرا آپ سے وعدہ ہے، جو پتھر ان تک آئے گا وہ میرے سینے سے ہو کے جائے گا۔ بابا آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں رسول خدا کے ہر دشمن کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ نہیں وعدہ کر سکا۔ اب عزیزان گرامی اگلا دن نکلا، جناب امیر پہلے سے موجود تھے دروازے پہ، جیسے پیغمبر نکلے ایک بچہ سامنے چلنے لگا، بچوں نے پتھر پھینکے، جناب امیر سامنے سے آتے جاتے تھے، جو ہاتھ پتھر اٹھاتا تھا مولا ہاتھ توڑ دیتے تھے، جو سر اٹھاتا تھا اس کا سر توڑ دیتے تھے۔ اب وہ سارے بچے روتے ہوئے گھر گئے، ہر گھر میں ایک ہی نام تھا، ایک ہی نام تھا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ علی نے مارا۔ ہر بچہ، سارے سردار جمع ہوئے، کہ کیا ہوا؟ کہ میرے بچے کو علی نے مارا ہے۔ کہ تیرے بچے کو بھی علی نے مارا؟ کہ کیوں تم دونوں کے بیٹے کو علی نے مارا؟ کہ اچھا تم تینوں کے بیٹے کو علی نے مارا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہ اب ایک علی اتنے بچوں کو مار رہا، کہا چلو، کہ بابا جان آپ کو نہیں پتا اگر وہ کسی کو ہاتھ میں پکڑ لے تو اٹھا کے پھینک کے مارتا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہ بابا جان وہ علی کا ہاتھ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، شیر کا ہاتھ ہے، جس کو پکڑ لے پھینک کے مار دیتا ہے۔ کہ چلو ابو طالب کے پاس، کہ ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے بچوں کو مارا، کہ بچوں کا معاملہ بچوں میں رہنے۔